TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ جسمانی طور پر نہیں، البتہ ذہنی طور پر صرف 11 سال کی عمر میں جوان ہو گئی تھی۔ عمرانہ باجی نہیں ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ کسی لڑکے سے بات کرنے اور اسے خط لکھنے کے بارے میں ان کے نقش قدم پر ہی چلی تھی۔ جب میں نے پہلا محبت نامہ فرحان کے نام لکھا تو شاید اسے یقین نہیں ہی آیا کہ میں اس انداز سے بھی خط لکھ سکتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ فرحان میٹرک میں پڑھتا تھا اور میں 6ٹھی کلاس میں تھی۔ ہمارا سکول ایک ہی تھا، بس کلاسیں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی مجھے فرحان اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کا مکان ہمارے مکان کے سامنے ہی تھا۔ میں اسے سکول کے گیٹ سے آتے جاتے ہی نہیں، اپنے گھر کے قریب بھی دیکھتی تھی۔ جب بھی میں عمرانہ باجی کا کوئی رکا شاہد کو دینے جاتی تو فرحان مجھے اکثر اپنے دروازے پر کھڑا ہوا ملتا تھا۔ پھر ایک شام جب میں نے شاہد کا لفافہ دے کر واپس آ رہی تھی تو فرحان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، یہ کام اچھا نہیں ہے، مت کیا کرو۔ میرے قدم اس کی آواز سن کر لمحہ بھر کو روک گئے اور پھر میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ عمرانہ باجی سے فرحان کا ذکر کر کے پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن پھر میں بھول گئی۔ عمرانہ باجی شاہد کے نام کیا تحریر کرتی تھی مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ ایک دن میں سکول سے آ رہی تھی کہ شاہد نے میرا راستہ روک کر کہا تھا، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنی باجی سے کہنا میں آج ٹیوشن سینٹر نہیں آ سکوں گا۔ لیکن باجی، کسی کے سامنے مت کہنا منی، بس عمرانہ سے کہنا ورنہ گھپلا ہو جائے گا۔ میرا تو کچھ نہیں ہوگا، تمہاری باجی کی مصیبت آ جائے گی، شاہد نے میری بات کاٹ کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ بس یہ اتفاق ہی تھا کہ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو امی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں اور عمرانہ باجی ٹیوشن کا کام کر رہی تھیں۔ شاہد ملے تھے۔ میں نے باجی کے قریب پہنچ کر کہا، شاہد؟ ہاں، ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ٹیوشن سینٹر نہیں آئیں گے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ عمرانہ باجی نے کاپی ہاتھ سے رکھتے ہوئے کہا، کسی سے مت کہنا منی۔ لیکن شاہد اور میں نے تجسس سے کہنا چاہا، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، باجی نے بے جھجک کہا اور اس فکرے کے ساتھ ہی اپنی محبت کی مختصر داستان مجھے سنا دی تھی۔ بس پھر میں باجی اور شاہد کے درمیان کی کڑی بن گئی۔ باجی اپنے پرچے لفافے میں بھیجتی تھی۔ لفافے کو کھول کر پرچہ پڑھا بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا سوچا نہیں تھا۔ لیکن پھر 1-1.5 ماہ کے بعد میں نے لفافہ کھول کر پڑھ ہی لیا۔ پڑھنے کے بعد ہی میں نے سوچا کہ ایسا خط تو میں بھی لکھ سکتی ہوں، لیکن میں کس کے نام لکھوں گی؟ اس سوال پر تھوڑی دیر غور کرتی رہی۔ پھر بار بار میرے ذہن میں فرحان کا نام گونجنے لگا۔ آخر ایک رات میں فرحان کے نام خط لکھنے بیٹھ ہی گئی۔ کئی صفحے لکھے اور پھاڑ پھاڑ کر پھینکے۔ پھر ایک صفحہ ایسا بھی لکھا جسے پھاڑ کر پھینکنے کو دل آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے خط لکھ تو دیا تھا، لیکن کئی روز تک ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اسے فرحان کو دے دوں۔ اس طرح لفافہ کئی روز تک بستے میں ہی پڑا رہا۔ اس دوران میں نے یہ بھی سوچا کہ عمرانہ باجی سے مشورہ کر لوں، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ پھر ایک دن سکول جاتے ہوئے میری نگاہ فرحان پر پڑی۔ وہ سکول کے گیٹ پر اکیلا ہی کھڑا تھا۔ میں نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کے قریب پہنچنے تک لفافہ بستے سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ گیا اور گیٹ میں داخل ہوتے ہی میں نے لفافہ سانس روک کر فرحان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بھی فوراً ہی لفافہ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ ٹھیک ہے، میں شاہد تک۔ میں اس سے زیادہ نہیں سن سکی۔ جلد قدم اٹھاتے ہوئے کلاس کی طرف چلی گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گھبراہٹ طاری تھی کہ کہیں فرحان وہ لفافہ شاہد کو ہی نہ دے دے۔ اس کا جملہ تو میں نے پورا سنا نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہی نکلتا تھا۔ مجھے فرحان سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ لفافہ شاہد کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ شاہد کو لفافہ ملنے کا مطلب یہی ہے کہ بات عمرانہ باجی تک پہنچ جائے گی، اور پھر اگر پرچے میں فرحان کا نام لکھا ہوتا تو دوسری بات تھی، لیکن میں نے تو خوف سے اس کا نام ہی نہیں لکھا تھا۔ مجھے ٹھیک طرح سے تو نہیں یاد، لیکن میں نے کئی بار لکھا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں اپنی کلاس میں پہنچی اور سر درد کا بہانہ بنا کر چھٹی لے کر آ گئی۔ گھر پہنچی تو عمرانہ باجی نہیں تھیں، لیکن میں نے ان کے بارے میں امی سے نہیں پوچھا اور اپنے بارے میں بتا کر ڈرائنگ روم میں جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ امی اپنے کام ختم کر کے میرے پاس پہنچی۔ کیا اب تم بھی پڑ جاؤ گی؟ امی نے میرے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمرانہ بھی ہر تیسرے چوتھے دن بوتل اٹھا کر ڈاکٹر کے ہاں چلی جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ وہ بہت خود مختار ہو گئی ہے، میرا کہنا تو سنتی ہی نہیں۔ شادی کے بعد عورت کی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے۔
تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ بہت جلد آنے والے ہیں۔ کون لوگ امی؟ ممتاز کے گھر والے۔ میں نے تو تمہارے ابو سے کہا کہ سیدھی سیدھی شادی کی بات کریں، منگنی وغیرہ کا چکر ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے میں کئی بار امی نے ممتاز کا حوالہ دیا تھا۔ عمرانہ باجی نے ہر بار دبے دبے انداز میں ممتاز کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عمرانہ باجی کی واپسی 1-1.5 گھنٹے سے پہلے نہیں ہوگی۔ میں یہ جانتی تھی کہ وہ ہاسپٹل کا بہانہ کر کے شاہد سے ملتے جاتی ہیں۔ کس جگہ ملتی ہیں اس کا مجھے ٹھیک طرح سے علم نہیں تھا، مگر میرا اندازہ تھا کہ وہ کسی ہوٹل یا پارک میں ملتی ہوں گی۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے، میرے خلاف کوئی طوفان نہیں اٹھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ فرحان نے میرا خط شاہد کو نہیں دیا تھا، ورنہ شاہد باجی کو ضرور بتاتا اور باجی لال پیلی ہوتی۔ ان 4 دنوں کے دوران مجھے فرحان بھی نظر نہیں آیا۔ 6 دن بعد وہ مجھے نظر آیا۔ اس پر نظر پڑتی ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن فرحان نے چہرے سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں کنکھیوں سے دیکھتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ دبی زبان میں کچھ کہے گا، اشارہ کرے گا یا پھر معنی خیز انداز میں مسکرائے گا۔ جب یہ سب نہیں ہوا تو مجھے نہ جانے کیوں سکون سا ہوا۔ سکول میں جب تک رہی فرحان ہی میرے دل دماغ پر چھایا رہا، اور میں یہی سوچتی رہی کہ معلوم نہیں اس نے میرا خط پڑھا بھی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے بغیر پڑھے ہی پھینک دیا ہو۔ گھر پہنچنے کے بعد میں یہی سوچتی رہی۔ اگلے روز فرحان پھر نظر آیا، اور اس کے بعد تو وہ مجھے اکثر اپنے مکان کے دروازے پر ہی کھڑا ملنے لگا۔ کئی دن بعد میں نے ایک اور خط لکھا۔ فرحان کی طرف سے واضح رد عمل کوئی نہیں ہوا تھا، اور یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ معلوم نہیں کیوں میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسرے خط میں اظہار محبت کے بعد میں نے تحریر کیا تھا کہ تم مجھ سے بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہوں۔ یہ خط میں نے فرحان کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ہی دیا تھا۔ دیا کیا تھا، چلتے چل کے اس کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ خط میں اسے میں نے اسی کے نام سے مخاطب کیا تھا، اور خط کے آخر میں اپنا نام بھی لکھ دیا تھا۔ میرا خیال تھا اب فرحان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی اور وہ مجھے خط کا جواب ضرور دے گا۔ اس پر میرے دوسرے خط کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پتھر کا بوتی ثابت ہو رہا تھا۔ نامعلوم کیسی دیوانگی کے عالم میں نے اسے کئی خط لکھ ڈالے۔ اپنے خطوں میں ایسے شعر لکھتی رہتی تھی جن کا صحیح مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ عشق، محبت، پیار اور الفت جیسے لفظ جس شعر میں ہوتے انہیں میں اپنی کاپی میں نوٹ کرتی، پھر انہیں فرحان کے خط میں لکھ دیتی۔ میں نے اس دوران کئی بار سوچا کہ اس مسئلے پر عمرانہ باجی سے بات کروں، لیکن ایک تو میرے اندر ہمت نہیں تھی، دوسرا انہوں نے مجھے کبھی ایسا موقع نہیں دیا۔ خط شاید کے لیے مجھے دیتی تو میں کچھ کہنے کی جرت کر لیتی۔ معلوم نہیں انہیں کیا ہوا تھا، گزشتہ 1 ماہ سے نہ وہ ڈاکٹر کے ہاں گئی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی لفافہ دیا تھا۔ میں نے فرحان کو 2 اور خط لکھ ڈالے۔ دوسرے خط میں لکھ دیا کہ اگر اس بار تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تو۔ اس ادھورے فکرے کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا سوائے اپنے نام کے۔ اس خط کا رد عمل وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ چھٹی کے بعد جب میں اسکول سے باہر آئی تو فرحان ایک لڑکی کے سامنے گیٹ پر کھڑا تھا۔ عرفانہ، میری بات سنو، اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ میری کزن ہے شائستہ، اور میری منگیتر بھی۔ تمہارے سارے خط میں نے آج ہی شائستہ کو پڑھوا دیے ہیں۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، دل کی ایسی حالت تھی جیسے وہ سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا کہ شاہد میرے بھائی ہیں اور وہ باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، شائستہ نے بگڑتے ہوئے تیوروں سے کہا۔ آئندہ اگر تم نے شاہد بھائی اور فرحان کو کوئی خط دینے کی کوشش کی تو میں تمہارے گھر پر آ کر تمہیں… تیز آواز میں مت بولو، فرحان نے دھیمی آواز میں شائستہ کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ عزت دار لوگ ہیں۔ ہوں گے عزت دار، شائستہ نے منہ بنا کر کہا۔ ان کی عزت کا پتہ تو ان کے خطوط ہی سے چلتا ہے۔ وہ تو تم نے مجھے روک دیا، ورنہ آج میں ان کے گھر جاتی اور پھر جو کچھ ہوتا وہ تم بھی دیکھ لیتے۔ آؤ شائستہ اب چلیں، فرحان نے سرگوشی کی۔ شائستہ فرحان کے ساتھ چلی گئی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔